فراز اور اس کے چاروں دوست جنگل کے ویرانے میں بالکل خاموش کھڑے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس پرابلم کا کیا حل نکالا جائے۔ ایک طرف بالکل ویرانہ جنگل، گھنے درختوں کا سایہ، اور دوسری طرف رات کا اتنا گہرا اندھیرا اور روڈ پر کھڑی ان کی وہ گاڑی۔ دور دور تک اندھیرا پھیلا ہوا تھا، صرف اندھیرے میں چاند کی روشنی تھی جس میں وہ بمشکل ہی راستہ دیکھ پا رہے تھے، اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ویرانے میں اپنی مدد کے لیے کس کو بلائیں، کیونکہ دور دور تک کوئی انسان تو کیا جانور بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ کہانی ہے فراز کی، ہمارے سبسکرائبر فراز نے قصور سے یہ کہانی بھیجی ہے۔ سٹوری کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کی ہارر سٹوریز پسند ہیں تو فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کو ملیں گے ہارر سٹوریز ہر ویک میں۔ اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی ہارر انسیڈنٹ گزرا ہے تو اسے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر اپنی کوئی بھی ہارر سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں، جسے ہم اپنے چینل پر بھی شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری میں فراز کی ہی زبانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ سٹوری ہے فراز اور اس کے 4 دوستوں کی، زبیر، کاشف، ریحان اور احسن۔ فراز بتاتے ہیں کہ میں نے اور میرے 4 دوستوں نے ایک ویکینڈ پر کن ملیر جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ کراچی سے کن ملیر کا سفر کافی لمبا تھا اور ہم لوگ نکلے بھی گھر سے کافی لیٹ تھے۔ ڈرائیو کرتے کرتے راستے میں ہی رات ہو گئی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ پلان کیا تھا کہ وہاں نائٹ اسٹے کریں گے، باربیکیو کریں گے اور رات بھر انجوائمنٹ کریں گے۔ گاڑی میں کھانے پینے کا سارا سامان رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ باربیکیو کرنے کے لیے کچا گوشت بھی رکھا ہوا تھا۔ راستہ بھی تقریباً بالکل ٹھیک چل رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم اس ویرانے میں آ گئے۔ بالکل اندھیرا تھا اور چاند کی 14ویں رات تھی۔ بالکل چاند کی روشنی اس ویرانے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سمندر کی نمکین خوشبو کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک طرف ویرانہ، درختوں سے بھرا ہوا جنگل، اور دوسری طرف بڑے بڑے پہاڑ، اور بیچ میں ہم 5 دوست اپنی گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ اچانک گاڑی نے ایک جھٹکا لیا اور بند ہو گئی۔ احسن نے دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن گاڑی بالکل بھی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا۔ ہم نے تو ہر چیز بالکل پرفیکٹ کی تھی اور ہر چیز کو پورا کر کے گھر سے نکلے تھے۔ کاشف نے بونٹ کھول کر دیکھا تو سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ گاڑی بند ہو گئی۔ یہاں تک کہ بیٹری کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہم سب سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ آس پاس کوئی گاڑی بھی نہیں گزر رہی تھی، کوئی لائٹ، کوئی چراغ، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی صرف اندھیرا اور ویرانہ نظر آ رہا تھا، اور یہاں تک کہ موبائل کے سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ اور ہم 5 دوست وہاں پر پریشان بیٹھے تھے کہ آخر کس سے مدد لی جائے، یہاں تو کوئی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا۔ جبھی زبیر نے سر اٹھا کر دائیں جانب دیکھا، جہاں پر گھنے درختوں کا جنگل تھا اور بالکل اندھیرا تھا۔ زبیر نے ہلکی سی سرگوشی میں کہا، تم لوگوں کو کچھ سنائی دے رہا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا؟ تو زبیر نے کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ڈھول کی آواز آ رہی ہے، جیسے کہیں دور سے کوئی ڈھول پیٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم سب نے خاموش ہو کر کان لگائے تو سچ میں کہیں دور سے ڈھول بجنے کی آواز آنے لگی۔ ریحان نے گھبرا کر کہا، یار اس وقت جنگل میں کون ڈھول بجائے گا؟ یہ آواز کس چیز کی ہے؟ کیا سچ میں کوئی ڈھول بجا رہا ہے؟ اور آواز تو اس جنگل کی طرف سے آ رہی ہے۔ کاشف نے کہا کہ ہو سکتا ہے قریبی کوئی گاؤں ہو، وہاں پر کوئی شادی ہو رہی ہو، لیکن دکھنے میں تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو زبیر نے کہا، چلو چلتے ہیں،
ہو سکتا ہے وہاں کوئی بندہ مل جائے اور ہمیں مدد مل جائے۔ ہم پانچوں دوستوں نے اپنے موبائل کی لائٹ آن کی اور اس آواز کے پیچھے چل دیے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے آواز اور تیز ہوتی جا رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم واقعی میں اس آواز کے قریب سے قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم جنگل میں اندر گھستے جا رہے تھے ایک عجیب سی بدبو پھیلتی جا رہی تھی۔ جنگل تھا تو کافی ویرانہ، لیکن ہم پانچوں دوست تھے تو ایک دوسرے کی ہمت بن گئی تھی کہ ہم مزید آگے چلتے چلے جا رہے تھے۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو اسے زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے اور وہ ایسی جگہوں پر جانے سے گریز کرتا ہے، لیکن ہم پانچوں دوست تھے تو اس ہمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ لوگ اس جگہ ہوتے تو کیا آپ لوگ بھی جنگل میں جانے کا رسک اٹھاتے یا وہیں پر کھڑے مدد کا انتظار کرتے؟ اپنے آنسرز کو کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ زبیر اور اس کے دوست آگے بڑھتے جا رہے تھے تو کہیں دور سے دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور مدھم سی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو لوگوں کے ہنسنے کی، چہل قدمی کی آوازیں آنے لگی، اور قریب گئے تو جو منظر سامنے تھا اس نے تو فراز اور اس کے دوستوں کے ہوش ہی اڑا دیے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ چلتے چلتے آخر کس مشکل میں پہنچ گئے ہیں، جس جگہ پر ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، یا جس جگہ پہ کسی انسان کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ پانچوں دوست اس آواز کا تعاقب کرتے کرتے وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہاں پر ایک جگہ آگ جل رہی تھی اور بہت سارے سائے آس پاس منڈلا رہے تھے، اور دکھ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں یا پھر وہ انسان ہی نہیں ہیں۔ کچھ سائے تو اتنے لمبے لمبے تھے اور کچھ سائے تو اتنے چھوٹے تھے جیسے کوئی بونے سائے، اتنے چھوٹے قد کے، عجیب و غریب سے۔ چاروں طرف آگ جل رہی تھی جیسے چراغ لگائے جاتے ہیں اور ایک محفل سجائی جاتی ہے۔ وہاں پر عجیب و غریب قسم کی شکلوں کی عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی تھے، اور دور سے دیکھنے سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہاں پر کوئی شادی چل رہی ہے۔ وہیں پر ڈھول بج رہے تھے، اور وہاں پر وہ عجیب سے دکھنے والے لوگ یا وہ عجیب سی دکھنے والی مخلوق اپنی مستی میں مگن ناچ رہے تھے۔ جب وہ ناچ رہے تھے تو سب سے خوفناک چیز یہ تھی کہ وہ اتنا اونچا اونچا اچھل رہے تھے، کسی عام انسان کے بس کی بات ہی نہ۔ اور جب وہ لوگ ناچ رہے تھے تو ان کے پیروں پہ جو نظر پڑی تو ان کے پیر انسانی پیر تھے ہی نہیں۔ ان کے پیر ایسے تھے جیسے گھوڑے کے پیر ہوتے ہیں، اور ان کے پیروں پر بھی بال تھے، ایسے بال تھے جیسے کسی جانور کے جسم پر ہوتے ہیں، جیسے کسی ریچھ کے جسم پر بال ہوتے ہیں، اس طرح کے گھنے گھنے بال تھے۔ اور اونچی اونچی آواز میں کسی نامعلوم زبان میں ایک عجیب سا ورد چل رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا چیز تھی، وہ ان کی زبان کی کوئی موسیقی تھی یا پھر کچھ اور تھا۔ اور ایک طرف رکھا تھا بہت سارا کچا گوشت، اور انہی میں سے کچھ سائے یا پھر وہ پراسرار مخلوق اس کچے گوشت کو اس طرح سے کھا رہی تھی جیسے کوئی جانور کھاتا تھا۔ ایک طرف زمین پر وہ کچا گوشت ڈھیر لگا ہوا تھا اور وہ لوگ اس کو کھا رہے تھے۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی شادی میں کوئی کھانا کھلا ہو، لیکن وہ ان کی اپنی ہی دنیا کی شادی تھی اور اپنی ہی دنیا کے طور طریقے تھے، جس کو دیکھ کر زبیر، فراز اور باقی دوستوں کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ لیا۔ اور یہ لوگ اس قدر گھبرا گئے تھے
کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم یہاں سے واپس کیسے نکلیں۔ ہم تو یہاں مدد کی تلاش میں آئے تھے اور یہ کیسا منظر ہم نے دیکھ لیا۔ اب ان کو یہ ڈر لگا تھا کہ اگر ہم نے یہاں سے واپسی کی یا کوئی بھی آہٹ کی تو ان میں سے کوئی ہمیں نہ دیکھ لے۔ اب ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ ہم نے اپنے آپ کو ان سے کس طرح چھپانا ہے۔ زبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں آہستہ سے کہا، یہ لوگ انسان نہیں لگ رہے، شاید کہ ہم جناتوں کی شادی میں آ گئے۔ ہمیں یہاں نہیں ہونا تھا، ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کے بھی قدم واپسی کے لیے آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے تھے، اور واپسی کا راستہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے گم ہو گیا۔ ہم کہاں سے آئے تھے اور ہمیں کہاں جانا تھا ہمیں کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ راستہ ہی بدل گیا ہو۔ موبائل کی ٹارچ تو ہم بہت پہلے ہی بند کر چکے تھے تاکہ ہم لوگ ان کو نظر نہ آئیں۔ خیر ہم لوگ واپس چلنے لگے۔ ہم جیسے ہی مڑے تھے اچانک وہ شور، وہ ڈھول کی آوازیں بالکل بند ہو گئیں۔ ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ اب یہاں پر وہ لمحہ تھا کہ ہم کافی ڈر گئے تھے کہ اچانک اتنا شور ہو رہا تھا اور اچانک ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم لوگ پکڑے گئے تھے۔ ہمیں دیکھ لیا تھا یا ہمیں پہلے ہی دیکھا جا چکا تھا اور پریٹینڈ کیا جا رہا تھا۔ اچانک ہماری نظر کے سامنے ایک لمبا سا سایہ آیا۔ چاند کی روشنی میں صرف محسوس ہوا کہ سامنے کوئی لمبا سا سایہ ہے۔ فوراً سے زبیر نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور پھر ہم سب نے بھی وہ ٹارچ آن کی۔ جو دیکھا تو سامنے واقعی میں بہت لمبا سایہ تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے رائٹ اور لیفٹ پر کئی لمبے لمبے سائے رونما ہو۔ یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہمارا راستہ روک رہے ہیں اور ہمیں جانے نہیں دینا چاہتے۔ ہم نے ہمت کی، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور بس بھاگے، لیکن ہم لوگوں کو راستہ ہی نہیں مل رہا تھا، اور ڈر اس بات کا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی غلط راستے پہ نہ نکل جائے یا گم نہ ہو جائے۔ آخر میں سامنے اتنے سارے درخت تھے کہ ہم ان درختوں سے ٹکرا کر وہیں کھڑے رہ گئے۔ پیچھے سے ایک بھاری سی آواز آئی کہ تم لوگوں کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اور اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ زبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہمیں جانے دو، ہم نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ تھوڑی دیر بالکل خاموشی رہی، پھر اچانک سے ایک بھاری سی آواز آئی کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس وقت تو یہ بات بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر اپنی جان بچانا چاہتے تھے اور اس مشکل سے نکلنا چاہتے، تو ہم سب نے فوراً ہی کہا کہ تمہیں جو چاہیے لے لو، بنا کچھ سوچے کہ پتہ نہیں وہ آگے کیا مانگ لیں۔ بس ہم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں جو چاہیے تم لے لو، لیکن ہمیں یہاں سے جانے دو، ہم نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اچانک وہ سارے سائے سائڈ میں ہو گئے، جیسے ہمیں راستہ دیا گیا، اور جیسے ہی ہماری سامنے نظر پڑی تو راستہ بالکل کلیئر تھا۔ اس ویرانے میں چاند کی روشنی میں ہمیں بالکل سامنے ہماری گاڑی نظر آ رہی تھی۔ راستہ بالکل کلیئر تھا۔ ہم لوگوں نے موقع ضائع کیے بغیر ہی وہاں سے دوڑ لگائی۔ ہم لوگ فوراً بھاگتے بھاگتے اپنی گاڑی پر پہنچے۔ ہم نے جلدی سے گاڑی کے دروازے کھولے اور فوراً گاڑی میں بیٹھے۔ اچانک زبیر کی نظر پڑی کہ گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی ہے اور سامان بکھرا ہوا ہے۔ جو سامان ہم نے اپنے کھانے پینے کا رکھا تھا وہ سامان بکھرا ہوا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو ہم نے وہاں پر گوشت رکھا تھا باربیکیو کے لیے، وہ سارا گوشت غائب تھا، اور کچھ گوشت زمین پر پڑا ہوا تھا، تھوڑا بہت، باقی سارا غائب تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کو نوچ نوچ کر کھایا ہے۔ جب وہ بات ہماری سمجھ آئی کہ آخر انہوں نے ہم سے کس چیز کا سوال کیا تھا،
انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ تمہارے پاس جو ہے وہ ہمیں دے دو، یعنی وہ اسی گوشت کی بات کر رہے تھے، اور ہمیں یہاں پر روکا گیا تھا۔ ہماری گاڑی جو یہاں پر بند ہوئی تھی وہ کسی وجہ سے بند ہوئی تھی، کیونکہ ہمارے پاس تھا کچا گوشت اور ہمیں یہاں پر روکا گیا تھا۔ جیسے ہی ہم نے اس کے لیے اجازت دی، ہمارا راستہ بالکل کلیئر تھا۔ ہم کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے تھے، ہم نے ٹائم ویسٹ بالکل بھی نہیں کیا۔ ہم نے جلدی سے اپنی ڈگی بند کی اور احسن نے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی، نہ جانے وہ کیا چیز تھی کہ ہماری گاڑی فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو گاڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی، ہر چیز بالکل پرفیکٹ تھی، کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن گاڑی نہیں چل رہی تھی۔ اب وہ گاڑی فوراً سے چل پڑی۔ ہم لوگوں نے وقت ضائع کیے بنا وہاں سے گاڑی کو فوراً روانہ کیا، اور پیچھے سے جو ہمیں آوازیں شروع ہوئیں، اتنی خوفناک آوازیں تھیں، اتنا شور تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہو، کوئی رو رہا ہو، کوئی ہنس رہا ہو۔ وہاں سے فوراً ہی روانہ ہوا، اور ہمیں جس پکنک کے لیے جانا تھا ہم نے وہ ارادہ بھی کینسل کیا۔ ہم نے اپنے گھر کی طرف واپسی کی، اور گھر آ کر ہی ہمیں سکون ملا۔ لیکن اس بات سے ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ کبھی بھی ویرانوں سے گزرو تو آپ کے پاس کبھی بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ایسی مخلوق کو اٹریکٹ کرے۔ ہم اس ویرانے سے گزر رہے تھے تو ہمارے پاس تھا کچا گوشت، جس نے اس مخلوق کو ہماری طرف اٹریکٹ کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ہماری گاڑی وہاں بند ہوئی۔ وہ سارے سائن جس نے ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کیا۔ میں ان لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا جو لیٹ نائٹ پکنک ارینج کرتے ہیں، یا اس طرح کی پکنکس اکثر لڑکے ارینج کرتے ہیں، تو خدارا یا تو رات کا سفر نہ کریں، دن میں جائیں، یا پھر اگر آپ رات کا سفر کر ہی رہے ہیں تو اپنے ساتھ ایسی کوئی چیز نہ رکھ کے لے کے جائیں جو ایسی مخلوق کو اٹریکٹ کرے۔ یہ تھا میرا قصہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ فراز، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی ہے تو اسٹوری کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی اسٹوری میں، جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔